اذان و اقامت کے کلمات: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ تو یہ اذان اور اقامت کس طرح سے کہنا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اذان میں ان سارے الفاظ کو کھینچ کھینچ کر کہتے ہیں، جس طریقے سے میں نے ابھی پڑھ کر بتایا، تو اس طریقے سے کھینچ کھینچ کر پڑھنا ہے، اور ایک سانس میں اللہ اکبر کو جس طریقے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک سانس میں اسے کہنا ہے، پھر ایک سانس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، ایک سانس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر دوسری سانس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا کھینچ کھینچ کر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ 2 مرتبہ ہے، دونوں کو الگ الگ سانس میں کہنا ہے کھینچ کھینچ کر، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ بھی 2 مرتبہ ہے، دونوں کو الگ الگ سانس میں کہنا ہے کھینچ کھینچ کر۔ اور اس میں بھی تجوید کا خیال رکھنا ہے، یہاں پر غنہ ہو رہا وہاں پر غنہ کیجئے، جہاں پر مد ہے اس کو زیادہ کھینچیے، جہاں پر کھڑا زبر ہے اگر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو جتنا کھینچا جاتا اتنا ہی کھینچیے، اس کو مد اتنا نہیں بنائیے، ٹھیک ہے، تو اس کی رعایت رکھنا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ بھی 2 مرتبہ ہے، دونوں کو الگ الگ سانس میں کہنا ہے، اور حی علی الصلاۃ جب کہے تو دائیں طرف گردن کو، منہ کو موڑنا ہے، دونوں حی علی الصلاۃ کے کہنے پر۔ پھر حی علی الفلاح بھی 2 مرتبہ ہے، تو دونوں کو الگ الگ سانس میں کہنا ہے، اور حی علی الفلاح جب کہے تو بائیں طرف گردن کو موڑنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر ایک سانس میں کہے، پھر دوسری سانس میں لا الہ الا اللہ کہے، اس طرح اذان ہو جاتی ہے۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہاں تک کہنے کے بعد پھر الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ یہ بھی کہتے ہیں الگ الگ سانس میں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کر کے اذان کو مکمل کرتے ہیں۔ اور اقامت میں یہ کہتے ہیں کہ اقامت میں بھی جو اقامت کہتے ہیں کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو، جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے سے ایک شخص یہ تکبیر کو کہتا ہے، تو وہ تکبیر بھی یہی ہے، انہی الفاظ کو کہتے ہیں، اور اسے جلدی جلدی کہتے ہیں، جس طریقے سے میں کہہ کر بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح،
حی علی الفلاح، یہاں تک کہنے کے بعد پھر اس کلمہ کا اضافہ کرنا ہے، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اسی طرح کہنا ہے جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں۔ اب قد قامت الصلاۃ لکھا ہوا تو قد قامت الصلاۃ نہیں کہنا ہے، بلکہ قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اسی طرح کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو اس طرح سے تکبیر کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر کو تھوڑا جلدی جلدی کہتے ہیں اور اذان کو کھینچ کھینچ کر ایک ایک سانس میں کہتے ہیں۔ تکبیر میں بھی یہ سب کو الگ الگ سانس میں کہنا ہے، لیکن تھوڑا جلدی جلدی کہتے ہیں، جس طریقے سے میں نے کہہ کر بتایا۔ اور پھر یہ اذان جو ہوتی ہے یا تکبیر جو ہوتی ہے تو اس میں اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے، جواب بھی دینا چاہیے۔ تو جواب کس طریقے سے دینا ہے تو دیکھیے، اللہ اکبر جب مؤذن اذان دے تو مؤذن جب اللہ اکبر کہہ کر چپ ہو جائے تو پھر انہی الفاظ، اس کے جواب میں انہی الفاظ کو ہم کہیں گے اللہ اکبر، اس طرح سے۔ پھر اللہ اکبر دوسری مرتبہ کہہ کر چپ ہو جائے تو پھر اس کے جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ اللہ اکبر، انہی کلمات کو ہم اس طرح سے دوبارہ کہیں گے۔ پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر چپ ہو جائے تو پھر ہم اس کے جواب میں انہی کلمات کو دوبارہ کہیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسری مرتبہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن کہہ کر خاموش ہو تو پھر ہم اس کے جواب میں انہی کلمات کو کہیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح سے کہیں گے۔ پھر جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر جب خاموش ہو جائے تو پھر ہم انہی کلمات کو اس کے جواب میں کہیں گے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب دوسری مرتبہ مؤذن کہہ کر خاموش ہو جائے تو پھر ہم انہی کلمات کو پھر سے کہیں گے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو اس طرح سے جواب دینا ہے۔ اور حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح، یہ چاروں حیہ جو ہے اس کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں انہی کلمات کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ پھر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر ہی کہا جائے گا، لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ ہی کہا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اذان کا جواب ہو جائے گا۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اذان کے بعد کی دعا وہ پڑھیں۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور تکبیر جب ہوتی ہے، یعنی جب امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو اس وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے پیچھے سے، تو اس کے وقت بھی اس تکبیر کے جواب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اسی طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، اللہ اکبر انہی کلمات کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کہا جاتا ہے اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ، اس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے یہ چاروں حیہ کے جواب میں۔ اور فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے قد صدقت و بررت، یہ دونوں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہیں گے قد صدقت و بررت، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اذان کہا جاتا ہے اور اذان کا جواب دیا جاتا ہے، اور تکبیر اس طریقے سے کہی جاتی ہے اور تکبیر کے جواب دی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔